الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الداعمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید فرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات پڑھیں محمد اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ عزیزان گرامی ماہ جمادی الثانی 1446 سے ہجری وہ مہینہ کے جو شہزادی صدیقہ طاہرہ کی شہادت سے منسوب اور آپ کے ذکر سے منسوب یہ دن و رات ذکر سے منسوب یہ ذکر مسلسل ہمارے ایمان میں نورانیت کا اضافہ کر رہا ہے اور میں نے مجالس کے لیے حقیقت نور بزمان بنت رسول کے عنوان سے سورہ مبارکہ صف کی 2 آیتوں کو تلاوت کیا جن کا نشان 8 اور 9 ہے۔ سورہ مبارکہ صف میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کا پیغمبر اس کے سچے دین کو سارے جھوٹے دینوں پر غالب کر دے چاہے مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ یہ 2 الگ مزاج دونوں آیتوں میں نور سے جو کراہت اور ناگواری بتائی وہ کافروں کی بتائی اور اسلام اور دین کے پھیلنے سے جو ناگواری اور کراہت بتائی وہ مشرکوں کی بتائی۔ یعنی نور اور ایمان جب جب آتا ہے تو سوائے کافر اور مشرک کی ہر شخص اس پر خوشی مناتا ہے۔ چنانچہ پروردگار نے قرآن مجید کے بہت سے سوروں میں اور بہت سی آیات میں اپنے نور کو سمجھایا بھی ہے اور اس کی مثال کو بھی پیش کیا ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں سورہ مبارکہ نور کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایک طاق جیسی ہے اور اس طاق سے مراد جو معصوم نے بیان فرمایا وہ صدیقہ طاہرہ کا وجود ہے کہ جس وجود میں امامت کے نور کو اللہ نے جمع فرمایا ہے۔
یہ مسلسل دو گفتگو کا، دو مجلسوں کا آپ کے سامنے ایک نچوڑ تھا جو میں نے منزل تمہید پہ پیش کر دیا۔ سر مجلس دعا گو کہ پروردگار ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے سادے سے اور ٹوٹے پھوٹے سے جو الفاظ ہیں صدیقہ طاہرہ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ امام بارگاہ آل محمد ٹرسٹ کے تمام احباب گاہے بگاہے سال بسال جو ہے وہ مجالس اور محافل کے ان عنوانات کو منعقد کرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے تمام دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے عالم دین جناب مولانا ایوب رضا جو مسلسل خدمت دین میں آپ کے ساتھ یہاں مشغول و مصروف ہیں، اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کر میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ یوں تو ہر مومن اس مجلس کی زینت کا ایک سبب ہے، خصوصیت سے وہ افراد کے جو از ابتدا تا انتہا اس مجلس کی زینت کا سبب بنتے ہیں، اس مجلس کو اپنے ذکر سے سجاتے ہیں۔ میری مراد وہ تمام سلام گزار مومنین، وہ تمام احباب جو اپنے اپنے حصے کا ذکر کرتے ہیں۔ اور میں اکثر کوشش کرتا ہوں، آپ نے آج دوسرے دن بھی دیکھا کہ کبھی اگر اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں جو فرش اعضا پہ موجود ہے وہ اپنے ذکر کی حاضری ضرور لگائے، اس لیے کہ میرا بھی مقصد زہرا کو راضی کرنا ہے، اس کا بھی مقصد زہرا کو راضی کرنا ہے۔ خدا ہمارے باقر بھائی کو بھی صحت عطا فرمائے، ان کے بیٹے کو صحت، تندرستی، عافیت عنایت فرمائے۔ خدا آپ تمام کو جناب زہرا کی امان میں رکھے۔ دعا کریں کہ اللہ پارا چنار سمیت پاکستان کے تمام مومنین کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت شام کے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پروردگار تو واسطہ اپنی عظمت و جبروت کا شہزادی زینب کبریٰ کے روضے کی حفاظت فرما، جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ ان مجلس کی قبولیت کے لیے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ چنانچہ آج تیسرا سلسلہ گفتگو اور کل اپنے چوتھے سلسلہ گفتگو پر یہ سلسلہ مجالس اس برس کا موقوف ہو جائے گا اگلے برس کے لیے۔ میں نے کل گفتگو اس مقام پہ لا کے ختم کی کہ پروردگار نے اپنے نور کی مثال جناب سیدہ کو پیش کیا ہے، حالانکہ اس کے نور کی مثال رسول بھی ہو سکتے ہیں، اس کے نور کی مثال علی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بطور صراحت اللہ نے جسے اپنے نور کی مثال کہہ کے پیش کیا ہے وہ جناب سیدہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے آیت پرسوں پیش کر چکا، سورہ مبارکہ نور کی 32ویں آیت، اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے دیوار میں بنا ہوا ایک تاق ہوتا ہے۔ اور اس سے مراد معصومین نے جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ المشکات ہی فاطمۃ الزہراء، وہ مشکات، وہ وجود جس میں اللہ کا انوار جمع ہے، اللہ کے نور جمع ہے، اسے جناب سیدہ کہا جاتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ مجالس ہمارے القائم ٹی وی کے احباب جو ہے اس کو محفوظ بھی کر رہے ہیں، اور میں ان احباب کے لیے بھی دعا گو رہتا ہوں کہ جو اپنے اپنے اوقات کار میں سے وقت نکال کر ان مجالس کو محفوظ بناتے ہیں اور یادگار بناتے ہیں، اللہ ان تمام دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ چونکہ مجلس محفوظ ہو رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے اس حوالے سے یہ بات بھی ہو جائے کہ جو کہا نا معصوم نے کہ مشکات سے مراد جناب سیدہ ہیں، یعنی نور کا وہ مصدر جہاں سے نور ساطع ہوتا ہے، وہ مرکز جہاں انوار الہی جمع ہے، وہ وجود سیدہ ہے۔ یہ روایت ہماری کتابوں میں تو عام ہے، مگر اس سے بڑھ کر اگر آپ کتب اہل سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا شواہد التنزیل کے اندر علامہ حافظ حسکانی حنفی جو اہل سنت کے بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بھی اس آیت کے بارے میں لکھا کہ مشکات سے مراد جناب سیدہ کا وجود ہے جس میں اللہ نے اہل بیت کے نور کو جمع فرمایا، یعنی حضرت امام حسن سے لے کر حضرت امام زمانہ تک جتنے انوار ہیں ان سب کے مرکز کو فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی حضرت امام حسن سے لے کر آخری امام تک جتنے امام ہیں یہ سب فرزند فاطمہ ہیں، اور ان تمام کے نور کو اللہ نے جس ظرف میں قرار دیا تھا وہ ظرف مطہر جناب سیدہ ہے، جہاں یہ امام ان کا انوار موجود تھے۔ چنانچہ جناب سیدہ کو اس لیے انتہائی مرکزیت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے، محوریت حاصل ہے، آپ اس لیے نقطہ پرکار ایمان ہیں، اس کو قدر فرمائیے گا جملے کی، اس لیے نقطہ پرکار ایمان فاطمہ کو کہا جاتا ہے کہ اس نقطے سے اگر ہٹ گئے تو ایمان کے دائرے سے باہر چلا جائے گا۔ جیسے
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بھائی ریاضی کے اندر ایک سبجیکٹ ہوتا تھا میتھ کے ساتھ جیومیٹری کا، اور اس میں دائرے بنائے جاتے تھے اور سب پرکار اور یہ سب لے کے پھرا کرتے تھے ہم۔ تو اس زمانے میں اب ظاہر ایک بات آگئی تو کہہ دیتا ہوں کہ وہ دائرہ آپ نے پرکار کی نوک کو رکھنا ہے اور اس کے بعد پینسل کو صرف گھمانا ہے۔ اب اس سے پکڑنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ نقطہ جگہ پر ہے۔ وہ دائرہ اگر آپ نے محفوظ کر لیا اور جو نقطے کا پرکار کی جگہ جہاں آپ نے رکھنا ہے پھر دائرہ خود بخود سیدھا بنے گا۔ بس ایمان کا دائرہ بھی اسی صورت سیدھا رہے گا اگر نقطہ معرفت سیدہ ہاتھوں میں رہا، اور جو اس نقطے سے آگے پیچھے ہوا وہ 3 13 تو ہو سکتا ہے، حق پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نقطہ پرکار ایمان کو سیدہ کہا جاتا ہے، اس محور ایمان کو سیدہ کہا جاتا ہے، اس محور دین اسلام کو سیدہ کہا جاتا ہے۔ سیدہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کل کے موضوع جہاں اختتام ہوگا وہاں بات نتیجے پہ پہنچ جائے گی کہ کائنات کی ابتدا بھی آل محمد ہے، اس کی انتہا بھی آل محمد ہے۔ وہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ صاحب دنیا 2 دن کی ہے، جی ہاں 2 دن کی ہے، پہلا دن بھی آل محمد کا ہے، دوسرا دن بھی آل محمد کا ہے، دونوں دن آل محمد کے۔ اور میرے جملے کو محفوظ فرمائیے گا، مفاتیح الجنان پھر حوالہ دے رہا ہوں، کل بھی کہا پرسوں بھی کہا آج بھی کہہ رہا ہوں، مفاتیح الجنان میں زیارت جامعہ ضرور پڑھیے گا، میرے کہنے پہ پڑھیے گا، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ امام ہادی امام علی نقی آپ سے راضی ہو جائے، امام نقی کی وہ عظیم زیارت جو شیعوں کو تحفہ ہے۔ یہ جو آپ کبھی کبھار کھچاؤ تناؤ دیکھتے ہیں عقیدے کا، وہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، کسی کی بات نہ مانیے، آپ دیکھیے کہ آپ کے 10ویں امام نے آپ کو کیا عقیدہ دیا ہے، اس پر جملہ سنیں گے کیا ہے، آپ کو لطف آ جائے گا۔ اب وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ مزے کو بھی مزہ آ جائے تو بات ہے۔ اب جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امام ہادی نے ایک عجیب جملہ زیارت جامعہ میں فرمایا۔ امام ہادی فرماتے ہیں اہل بیت کو مخاطب کر کے، کیونکہ زیارت جامعہ تمام کے لیے ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، مطلب زیارت واسطہ صرف امام حسین کی، کسی اور کی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زیارت جناب سیدہ زیارت جناب سیدہ ہے، زیارت جامعہ تمام اماموں کو جمع کرتی ہے، اسی لیے اسے جامعہ کہا جاتا ہے۔ امام نقی کیا فرماتے ہیں؟ من اراد اللہ بدأ بکم وقصد بکم وتوجہ بکم، اے آل محمد کائنات میں جو بھی اللہ کا ارادہ کرتا ہے اسے شروع تم سے کرنا پڑتا ہے۔ جملے کی قدر کیجئے گا، میرا جملہ نہیں ہے، زبان عصمت سے جملہ ہے۔ 10ویں امام نے کیا فرمایا؟ من اراد اللہ بدأ بکم وقصد بکم وتوجہ بکم، اے آل محمد جو بھی اللہ کا ارادہ کرتا ہے، جو بھی اللہ تک جانا چاہتا ہے، وہ چاہے شروع کہیں سے بھی کرے وہ شروع تم سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تک جانے کا دروازہ تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آل محمد اللہ کا دروازہ، غور فرمائیے گا۔ دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک عجیب آیت رکھی ہے، سورہ بقرہ، اور یہ آیت پوری سنیں گے تو لطف آئے گا۔ قرآن نے فرمایا لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر ان تأتوا البیوت من ابوابها۔ اللہ فرماتا ہے شرافت یہ نہیں ہے کہ تم دروازوں کو چھوڑ کر پیچھے سے آؤ۔ اب مجھے نہیں پتا یہ آیت کب اتری ہے کیوں اتری ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، شان نزول مجھے نہیں معلوم۔ قرآن نے کہا یہ شرافت نہیں ہے کہ تم دروازوں کو چھوڑ کر پیچھے سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن ہاں جو تقوی والا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور جو شریف ہے وہ ہمیشہ دروازوں سے آتا ہے۔ آیت آ گئی، اب سنیے آپ، روایت میں جملہ یہ ہے، معصوم نے فرمایا نحن ابواب اللہ، ہم اللہ کا وہ دروازہ ہے جس سے آنے کا اللہ نے کہا ہے۔ ایک طرح صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی خدمت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معصوم نے فرمایا وہ دروازہ ہم ہیں جن سے آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب اللہ کو علم تھا کہ کچھ کے مزاج میں ہوگا دروازہ چھوڑ کے کہیں اور سے جانا، اسی لیے پیغمبر نے بھی کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مصطفیٰ کے علم تک آنے کا دروازہ علی ہے۔
یا علی اللہم صلی علی محمد. اللہ تک آنے کا دروازہ ہم ہیں. دعائے نزوہ پڑھنا چھوڑ دیجئے اگر یہ جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دعائے نزوہ میں کیا آتا ہے؟ اینا وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء. کہاں ہے اللہ کا وہ چہرہ جس کی طرف اللہ والے توجہ کرتے ہیں. یہ کسی متقی پرہیزگار کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو زمین پر وجہ اللہ ہیں. امام زمانہ کے لیے ہے دعائے ندبہ. اور اسی کے بعد ایک جملہ آتا ہے اینا باب اللہ الذی منہ یؤتی. کہاں ہے اللہ کا وہ دروازہ جس کے ذریعے سے اللہ تک آیا جاتا ہے. وہ دروازہ آل محمد ہے. اب آپ سارے آل محمد کو تو دروازہ مانے اللہ تک جانے کا، اور جس سیدہ سے آل محمد چلے ہوں اس سیدہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیدہ اللہ کا وہ وسیع دروازہ ہے جہاں حسن بھی ملیں گے، حسین بھی ملیں گے. زین العابدین سے لے کر آخری تک سارے جس کے دروازے سے ملے اسی دروازے کو فاطمہ کہا جاتا ہے. یا علی. چنانچہ پروردگار عالم نے جناب سیدہ کو مرکزیت عطا فرمائی، آپ کو محوریت عطا فرمائی. اور یہ مرکزیت صرف میرے کہنے پر یا میرے بولنے پر نہیں ہے. حدیث قصہ میں جائیے، یا رب ومن تحت القصہ فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. اللہ نے تعارف کرا کے بتایا اے جبریل چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. پروردگار تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ چادر کے نیچے مصطفیٰ ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کا داماد ہے، یہ ان کے نواسے ہیں. تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چادر کے نیچے علی ہیں، یہ ان کے سسر مصطفیٰ ہیں، یہ ان کی بیوی فاطمہ ہے، یہ ان کے بچے حسنین ہیں. تعارف تو تین طریقے سے ہو گیا، لیکن زہرا کو مرکز تعارف کیوں بنایا؟ آواز آئے گی جب میں خود کو پہچانوانا چاہتا ہوں تو اپنا تعارف مصطفیٰ سے کراتا ہوں، لیکن جب مصطفیٰ کو پہچانواؤں گا تو درمیان میں فاطمہ کو رکھوں گا، درمیان میں فاطمہ کو رکھوں گا. ہم فاطمہ. اللہم صلی علی. آپ سلامت رہیں. یہ حق مجلس ہے، یہی حق مجلس ہے میرے عزیزوں. تو اب آپ دیکھیے کہ پروردگار نے کس طریقے سے زہرا سے تعارف کروایا. اور عجیب جملہ حدیث قصہ میں کیا کہا؟ یہ تمہارے بابا ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر، یہ ان کے بچے. اس کا مطلب تینوں کے رشتوں کا تعارف کس سے کروایا؟ سیدہ سے. فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے. پروردگار تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ اب جملے کی قدر کیجئے گا، میں حاصل جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ نبی سے رشتہ جوڑنے کے لیے صرف نبی سے رشتہ کافی نہیں ہے، جس کا فاطمہ سے رشتہ ہوگا اس کا نبی سے رشتہ ہوگا. اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں مولا عباس کی بارگاہ میں، چونکہ یہ قاعدہ طے ہو چکا جو زہرا کا ہو وہ مصطفیٰ کا ہوگا. اب سمجھ آیا زہرا نے جاتے جاتے کیوں کہا کہ عباس میرا بیٹا ہے، عباس میرا بیٹا ہے. مصطفیٰ کا بھی چہیتا ہے، علی کا بھی چہیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں سرکار وفا کی بلندیوں پہ باواز. غور فرمایا آپ نے؟ تو اب یہ جملہ محفوظ فرمائیے گا. اس سے پہلے کہ کوئی مجلس کے بعد بلا وجہ کا محقق بنے اور یہ کہے کہ مولانا نے عباس کو زہرا کا بیٹا کیسے کہا، تو خیر میرا تو منہ جل جائے، میری زبان لڑکھڑا جائے، لیکن اب کہہ دیتا ہوں کیونکہ ایسے ایسے مریض پیدا ہو گئے تو اب یہ کہنا پڑ رہا ہے مجھے. ہم نے تو کبھی یہ بحث نہ سنی تھی، اب یہ بحثیں ہیں کہ زہرا کے بیٹے عباس کیسے ہوئے. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے اس مقام پر. سوگنامہ آل محمد پورے مقتل کی کتاب ہے، علامہ محمدی اشتہاردی قم کے بڑے عالم دین ہے ہمارے، پورا مقتل ہے ان کا. ایک حکایت نقل کرتے کہتے ہیں کہ ظاہر 7 دن کربلا میں رہا، 6 دن سید الشہداء کی زری پہ گیا، 7ویں دن ابو الفضل کی زری پہ گیا. رات کو بستر خواب پر آیا، سو رہا تھا، عالم خواب میں جناب سیدہ تشریف لائی، آپ کے جاہو جلال سے پہچان کیا مادر حسین ہے، سلام کیا. روایت کا لفظ یہ ہے شہزادی نے منہ چہرے کی دیوار کی طرف پھرا لیا.
کہ اللہ کا بنت رسول مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ آپ سلام کا جواب نہیں دے رہی. شہزادی نے فرمایا تزور ابن الحسین ولا تزور ابن العباس، تو میرے بیٹے حسین کی زیارت تو خوب کرتا ہے، میرے بیٹے عباس کی زیارت کو نہیں جاتا. میرے بیٹے جو لفظ حسین کے لیے کہا وہی لفظ عباس کے لیے کہا سیدہ نے. اس نے کہا بنت رسول میں 6 دن آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کو گیا اور 7ویں دن آپ کے بیٹے عباس کی زیارت کو گیا. خواب کے عالم میں فرماتی ہے تو نے فرق کیسے کیا 6 اور 7 کا؟ جتنا مجھے حسین عزیز ہے اتنا ہی مجھے عباس عزیز ہے. خدا کی قسم ہم نے عباس کو ویسے ہی جانا ہے جیسے حسین کو جانا ہے. اور جملہ کہوں جائیں مفاتی میں پڑھیں، پھر بار بار مفاتی مفاتی، آپ بھی کہیں گے پیچھے پڑ گئے مفاتی کے، پڑھیں مفاتی. مفاتی اتنی معروف کتاب دعاؤں کی کہ قم میں تو آج تک مشہور ہے جس کے گھر میں مفاتی نہ ہو وہ کہتے ہیں یہ شیعہ ہی نہیں ہے. مفاتی کا یہ تعلق ہے. یہ پھر کبھی صحیح کہ مفاتی کو اتنی اہمیت شیعوں میں حاصل کیوں ہے، حالانکہ 150 سال پہلے کے عالم ہے شیخ عباس قمی، ان سے بڑے بڑے علماء دعاؤں کی کتابیں لکھ گئے. اقبال الاعمال لکھی سید ابن طاؤس نے، مصباح کتاب لکھی علامہ کفامی نے، مصباح المتحجر لکھی شیخ توسی نے، عدت الدائی لکھی ابن فہد ہلی نے، بلود الامین لکھی شیخ توسی نے. اتنی ساری کتابیں ہیں، لیکن چونکہ شیخ عباس قمی آخر وقت تک اپنی ماں کی خدمت میں موجود رہے، اس خدمت کا صلہ اللہ نے عطا کیا کہ ہر امام کے روضے پر قرآن کے ساتھ دوسری کتاب جو رکھی ہے اسے مفاتی کہا جاتا ہے. یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے. شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ ثقۃ المحدثین، یعنی محدثوں میں جو بھروسے مند ہے اسے شیخ عباس کہا جاتا ہے. جائیے پڑھیے روایت کیا موجود ہے. روایت میں جملہ ہے، ایک عجیب جملہ مولا عباس کی زیارت میں، السلام علیک یا باب الحسین، اے حسین کے دروازے تم پہ ہمارا سلام. ابھی میں نے کہا دروازہ ہے آنے کے لیے، اللہ نے کیا کہا جو دروازے چھوڑ کر دیواروں سے آئے وہ شریف نہیں ہے. آل محمد نے کیا کہا ہم اللہ کا دروازہ. اور چھٹے امام نے زیارت میں عجیب جملہ کہا عباس ہے حسین کا دروازہ. اللہ تک جانا چاہتے ہو حسین تک آؤ، حسین تک جانا چاہتے ہو عباس تک آنا ہی پڑے گا ورنہ تمہیں حسین نہیں ملے گا. چنانچہ ہمیں اس بات کی طرف بھی متوجہ رہنا چاہیے. اتنا زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ عباس بیٹے کیسے ہو گئے. کیسے ہو گئے؟ عباس نے جان قربان کری ہے. عباس کے تینوں بھائی قربان ہیں حضرت امام حسین پر. اور زیارت پر جملہ ہے بی بی ام المؤمنین کی، السلام علیک وعلی ابنائک الاربعۃ المستشہدین بین ید الحسین. اے شہزادی ام المؤمنین آپ پہ بھی سلام، آپ کے ان چاروں بیٹوں پہ بھی سلام جو حسین کے قدموں میں قربان ہو گئے. چنانچہ اس بات کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، اور ایسی نہ کریں تو اس بات کا گلا وہیں دبا دیا کریں. یہ باتیں ہمارے یہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ صدیقہ طاہرہ کو مرکزیت حاصل کی ہوئی کیونکہ آپ چادر تطہیر میں تعارف کا سبب ہیں. تو جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے سلسلہ جوڑے، رشتہ جوڑے، تو پہلے اسے سیدہ سے رشتہ جوڑنا پڑے گا. سیدہ سے رشتہ محبت و ولایت کو استوار کرے گا تو کام ہے. اسی لیے ایک روایت کتابوں میں موجود ہے، ہماری کتابوں میں بھی، اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں میں روایت ہے. پیغمبر نے فرمایا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامہ الا حسبی وسببی ونسبی. حضور فرماتے ہیں قیامت میں ہر رشتہ، ہر نسب، ہر خاندان کا رشتہ کٹ جائے گا سوائے میرے رشتہ داری کے. اللہ قیامت میں میرے رشتے کی بھی لحاظ کرے گا. اللہ اکبر یا رسول یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چنانچہ صدیقہ طاہرہ کو مرکزیت، محوریت حاصل ہے. آپ محور ہیں، آپ ہدایت کے اس عرصے کا محور ہیں جہاں ایک طرف نبوت پلتی ہے، ایک طرف امامت پلتی ہے. جناب زہرا اس فصیل کا نام ہے، اس برزخ کا نام ہے. برزخ بھی سمجھ لیجئے، بعض لوگ اس پہ وہ ہو جاتے ہیں برزخ کیوں کہتے ہیں. برزخ کا معنی ہوتا ہے فاصلہ. برزخ کو برزخ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مرنے کے بعد اور قیامت کے بیچ میں ڈیوریشن ہوتا ہے. سیدہ اس برزخ کو کہا جاتا ہے جو نبوت و امامت کے بیچ کا علاقہ ہے، جہاں نبوت کی بھی روشنی پڑتی ہے، امامت کی بھی روشنی پڑتی ہے. اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. فاطمہ کسی عادی وجود کا نام نہیں ہے.
جس کی خلقت نور ہو، جس کی ابتدا نور ہو، پڑھ چکا کل اور پرسوں روایتیں، جس کی عبادت نور ہو، جس کا صحن میں آ جانا نور ہو، جس کے نور سے اللہ نے کائنات کو منور کیا ہو، عقل اس کے نور کا ادراک نہیں کر سکتی۔ عالم انوار جو ہوتا ہے نا، جو ہم لفظ کہتے ہیں عالم انوار، یعنی وہ دنیا جہاں انوار موجود تھے، نور موجود تھے، وہ دنیا اس دنیا سے بڑی ہے۔ یہ عالم مادہ ہے، یعنی یہاں وقت ہے، یہاں ہر چیز کا سبب ہے۔ یہاں اگر ایک بال تیزی سے اوپر پھینکی ہے تو دوسری قوت اسے نیچے بھی کھینچنے والی ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، لیکن وہ جو عالم نور ہے اس کا ادراک انسان نہیں کر سکتا۔ سیدہ کی حاکمیت وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی ہے۔ وہ روایت کل پڑھ چکا میں، یا علی، وہ روایت کل آپ کی خدمت میں میں نے کافی کی پیش کر دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری کائنات سے پہلے پنجتن کو بنایا اور پنجتن کے سامنے پوری کائنات کو ان پر گواہ بنایا۔ دیکھ رہو زہرا، یہ میں نے ایسے بنایا، یہ میں نے ایسے بنایا۔ اسی لیے ہماری کتابوں میں ایک روایت ہے، دلائل الامامہ شیخ رستم تبری، یہ وہ تاریخ تبری والا تبری نہیں ہے، تبری دو ہیں، ایک تاریخ تبری والا اہل سنت، ایک ہمارے یہاں کا ہے۔ ہمارے یہاں یہ روایت تاریخ تبری کے لیے دلائل الامامہ شیخ رستم تبری، عجیب روایت لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی اللہ، ان روایات کو ہم بالکل یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ان روایات پر، اس لیے کہ روایات بالکل صحیح طریقے سے ہمارے پاس ائمہ کی زبانی پہنچی۔ جس کو اس پہ شک ہو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ لقد کانت مفروضۃ الطاعۃ علی الانس والجن والملائکۃ والوحوش والطیور، عظیم روایت ہے جناب سیدہ کے لیے۔ امام صادق نے فرمایا یقیناً سیدہ کونین کی اطاعت انسانوں پر، جنوں پر، ملائکہ پر، فرشتوں پر، تمام حشرات الارض، چرند پرند، سب پر زہرا کی اطاعت واجب ہے۔ یعنی میں منزل یقین پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر میری شہزادی بھی چاند کو اشارہ کرے تو چاند کو دو ٹکڑے ہونا پڑے گا۔ اب دیکھتا ہوں کتنے لوگ بول رہے ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے اگر شہزادی اشارہ کرے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹنا پڑے گا، اگر زہرا اشارہ کرے تو ستارے کو دروازے پہ اترنا پڑے گا، کیونکہ جو کمالات اللہ نے باقیوں کو عطا کیے ہیں وہ سب زہرا کو عطا کیے ہیں۔ بڑا کمال ہے میری شہزادی کا، وہ بی بی جس نے بے قصوں کو عزت بخشی۔ یہاں تو اگر کپڑے پہ استری نہ ہوئی بھی ہو، لباس پرانا ہو تو ہم سلام 4 انگلی کا کرتے ہیں، اور اگر سوٹ کاٹن کا اور پریس بھی ہوا اور کلب بھی لگا ہوا ہو تو ہم تو دوسرا ہاتھ بھی چپکا کے بات کرتے ہیں۔ سلام اس بی بی پر جس نے غریبوں کا بھرم رکھا ہے۔ خدا تمام مومنین کی حاجات کو قبول فرمائے، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، خصوصاً ایک مومن جناب محمد آصف کے لیے دعا کی گئی، پروردگار جناب سیدہ کے وسیع دسترخوان سے ہر مومن کو پاک رزق عطا فرمائے۔ سیدہ غریبوں کا بھرم رکھنے والی، بے قصوں کا بھرم رکھنے والی۔ ایک یہودی کے ہاں شادی ہوئی، بچپن سے سنا یہ واقعہ، اور اب سننے میں یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کہانیاں کیوں پڑھی جاتی ہیں، یہ کس سے کہانیاں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ خدا کی قسم دیکھیں، ایک بات آپ سیدھے منہ سے بھی کر سکتے ہیں، جو انداز ہے نا، یہ انداز ہمیں بہت جلاتا ہے۔ آپ یہ پوچھیں کہ کہانی کہاں لکھی ہے، ہم بتائیں گے آپ کو۔ 1400 سال سے ان کو بتاتے آ رہے ہیں تو تمہیں بھی بتا دیں گے بھائی۔ لہجہ درست رکھو اہل بیت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں زبان گز بھر کی صحیح سے چلاؤ۔ یہ قصے کہانیاں کب تک پڑھی جائیں گی؟ اس دن سے ڈرو کہ خدا تمہیں قصہ بنا کے چھوڑ دے۔ اہل بیت کے لیے زبان کو چلانا، جن کے لیے رب کا فرمان اترتا ہو۔ جناب سیدہ کو ایک یہودی کے ہاں سے دعوت آئی، اس نے خط دعوت بھیجی، اس نے کہا کہ دیکھا اب یہی تو سننے والی بات ہے، یہودی ہے جانتا ہے باعث برکت یہی ہے۔ مسلمان ابھی تک سوچ رہا ہے کہ قبر پہ جا کے مانگنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو آج کے ان چھچوروں سے اچھا تو وہ یہودی ہے۔ جی ہاں، اس نے کہا کہ بھائی وہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد کی بیٹی، رسول نہیں کہا، محمد کی بیٹی ہمارے گھر آئے، کیونکہ محمد امین ہے، شریف ہے، ہم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتا نہیں دیکھا، ان کی بیٹی ہمارے آئے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ سنا ہوا واقعہ ہے، جن کے ذہنوں میں آ گیا ان کے چہرے مسکرا رہے ہیں، جو سن رہے ہیں وہ غور سے سنیں کہ کیا ہے نتیجہ۔
اور حوالہ بھی موجود ہے، علامہ قطب الدین راوندی نے الخرائط والجرائم میں لکھا ہے، 3 جلدوں پر کتاب ہے، دیکھیے جا کر۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ نے بابا سے کہا کہ بابا ایک یہودی ایسے ایسے خواہش لے کر آیا ہے، میں آپ کی اجازت کے بغیر کیسے جاؤں؟ قربان جائیں، ابھی تو میں نے آپ سے کہا جس کی اطاعت فرشتوں پر، جنوں پر، انسانوں پر ہے، وہ اپنے بابا سے پوچھ رہی ہے۔ کیا سکھانا چاہ رہی ہے سیدہ؟ کہ ماں باپ سے پوچھو۔ سیدہ خود حق کے ولایت رکھتی ہیں، کہا کہ بابا آپ کی اجازت ہو تو میں چلی جاؤں؟ قربان جائیں رسول اللہ پر۔ فرمایا کہ تم علی کی زوجہ ہو، علی سے پوچھو۔ کیا خیال ہے اگر رسول کہہ دیتے چلے جاؤ تو کیا علی منع کر سکتے تھے؟ لیکن رسول نے اصول مقرر کیا کہ تم بیٹی میری ہو، چہیتی ہو، لیکن علی کی زوجہ ہو، علی سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ علی کو پیغام بھجواتی، علی دوڑے دوڑے آئے کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے پیغام آیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں زہرا کو جانا چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے اپنا فرض نبھایا، علی نے اپنا فرض نبھایا کہ یا رسول اللہ آپ مالک و مختار ہیں، کہ بیٹی جاؤ میں اجازت دیتا ہوں۔ جناب سیدہ نے فرمایا بابا میں چلی تو جاؤں لیکن میرے لباس مطہر پر، میرے پاک و پاکیزہ لباس پر اتنے پیوند ہیں۔ جملہ سنے، میں نے بڑا سنبھل کے جملہ کہا ہے، میرے پاک و جو وہ لباس جو غلاف کعبہ سے محترم ہے، اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو میں وہ کہتا، جس کا لباس غلاف کعبہ سے محترم ہو۔ وہ کہہ رہی ہے بابا میرے پاک و پاکیزہ لباس پہ پیوند اتنے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں جاؤں گی، وہاں شادی ہے، سب زرق برق لباسوں میں ہوں گے۔ جملہ سنیں آپ، فرمایا بیٹی اسی عالم میں جاؤ جو اللہ کی مرضی۔ ایسی نہیں زہرا کو مرضیہ کہا جاتا ہے، مرضیہ وہ جسے اللہ راضی کر لے۔ بیوی کے 2 لقب ہے، راضیہ مرضیہ۔ راضیہ کا مطلب راضی کرنے والی، مرضیہ جسے راضی کیا جائے۔ آپ اور میں سب ہیں اللہ کو راضی کرنے والے، زہرا وہ ہے جسے اللہ راضی کرنا چاہتا ہے۔ کہا کہ بیٹی اسی عالم میں جاؤ، کنیزوں کے ساتھ سواری نکلی۔ روایت کا جملہ یہ ہے آدھے رستے پہنچی تھی، جبریل امین نازل ہوئے 70,000 ملائکہ کے ساتھ، بہشتی لباس سیدہ کو پیش کیا اور بہشتی عطر جناب زہرا کے وجود مقدس سے حوروں نے لگایا، اور انہی 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پہ پہنچی۔ حقیقت نور بزبان بنت رسول، روایت کہتی ہے جیسی سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پہ پہنچی، اس خوشبو سے وہ یہودی مرد عورت بے ہوش ہو گئے، اور وہ دلہن جس کی عروسی تھی دلہن بھی بے ہوش ہو گئی۔ لوگ آپس میں باتیں کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بنت رسول کے آتے دلہن مر گئی، ساری شادی کا ماحول ختم ہو گیا، گھر میں ماتم کی سب بچ گئی۔ جناب سیدہ نے یہ بات ہوتا سنی، اسی وقت مصلی بچھایا، دستے دعا کو بلند کیا۔ کیا عجیب جملہ ہے، اب سنو حق کے زہرا کیا ہے۔ آواز دی صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ اے پروردگار اگر یہ دلہن مر گئی سب یہودی کہیں گے محمد کی بیٹی کے آتے ہی دلہن مر گئی، پروردگار آج میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ روایت کا جملہ علامہ قطب الدین راوندی نے لکھا کہ ابھی سیدہ کے ہاتھ نیچے نہ آئے تھے، دلہن کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی۔ 500 مرد اور عورت یہودی سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مجھے بتاؤ فیصلہ کر کر، جس کے گزرنے سے اسلام پھیل جائے، یہ جہاں سے گزر جائے وہاں اسلام بانٹتی چلی جائے، اللہ جانے اس کے برکت سے کیسا ایمان اور اسلام بڑھتا ہوگا۔ اور فرمایا یہ ہے سیدہ، یہ ہے سیدہ کا نور، یہ ہے سیدہ کی مرکزیت، یہ ہے سیدہ کا مقام و مرتبہ۔ چنانچہ میرے عزیزو ہمیں شہزادی صدیقہ طاہرہ کی معرفت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ بی بی کی معرفت ہر شخص پر واجب ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کہوں، آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس میں سیدہ کا نام آپ کو کل میں نے روایت آپ کی خدمت پڑھ دی، ہفتے کے دنوں سے دشمنی نہ کرو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ ہفتے کے سارے دن بٹ رہے ہیں 13 معصومین پر، اور زہرا کے بغیر 14 کا حصہ پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جناب سیدہ کو لیلۃ القدر کہا ہے۔ تلقین جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں کاندھا ہلا کر اسما افم یا فلاں ابن فلاں، اس کو 12 اماموں کے نام گنوائے جاتے ہیں، سیدہ کا نام کہاں ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ سیدہ کے بغیر وہ سوال بھی پورے ہو جائیں، یہ روایت الگ سے موجود ہے۔ اور یاد رکھیں مولانا تشریف فرمائیں
آپ پوچھیں علماء سے، ایک روایت سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، مختلف روایتیں جمع ہوتی ہیں تو ایک نتیجہ بنتا ہے. یہ ایک روایت ہے کہ تلقین میں قبر میں سوال و جواب ہوں گے، مگر صدیقہ طاہرہ کے لیے الگ سے کی روایت ہے کہ اللہ قبر کو اس پر کشادہ کر دیتا ہے جو محب فاطمہ ہوتا ہے، پہلے سے ہی کشادہ ہو جاتا ہے. کیا سوال اور کیا جواب. صدیقہ طاہرہ اس کے لیے آسانی فرماتی. یہاں تک کہ ہماری کتابوں میں ایک روایت ہے کامل الزیارات میں کہ جب کسی مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو روایت میں یہ کہ ملک الموت سے پہلے 4 معصومین اس کے پاس تشریف لے آتے ہیں. رسول اللہ بھی ہیں، صدیقہ طاہرہ بھی ہیں، 12 امام بھی موجود ہیں، اور مرنے والا اپنی کیفیت اور اپنے عمل کے درجے کے مطابق ان کا مشاہدہ کرتا ہے اور پہچان لیتا ہے یہ علی ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن حسین ہیں. روایت کا جملہ یہ ہے جیسے ہی ملک الموت روح لینے پہنچتا ہے، جب وہ ان سے پہلے معصومین کو وہاں دیکھتا ہے تو ذرا متوجہ ہو جاتا ہے اور سلام کر کے کہتا ہے السلام علیکم یا سادتی و قادتی و شفعائی، اے میرے سرداروں، اے میرے رہنماؤں، اے میری بھی شفاعت کرنے والوں. یہ ذہن میں رکھیے گا، میرا ایک موضوع محور شفاعت کے عنوان سے چل رہا ہے، یہ ذہن میں رہے. کوئی یہ نہ بولے کہ فرشتوں کی شفاعت کہاں سے کروا دی مولانا نے. شفاعت کا معنی صرف گنہگار کو بخشانا نہیں ہے، شفاعت کا معنی سفارش کرنا ہوتا ہے. ہمارے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ سیدہ کی سفارش کے بغیر گنہگار تو چھوڑ دیجئے، اچھوں کا داخلہ بھی جنت میں نہیں ہوگا. یہ ہے زہرا کی شفاعت. گنہگار کی تو خیر بات ہی نہیں ہو سکتی کہ زہرا کے علاوہ بخشا جائے. اچھا پارسا ستھرا مومن متقی بھی اگر کوئی ہو، جب تک زہرا اجازت نہ دے ممکن نہیں ہے اسے جنت کا اذن دے دیا جائے. چنانچہ فرشتہ سلام کر کے کہا اے میری شفاعت کرنے والوں تم پہ میرا سلام. بیوی ملک الموت سے کہیں گی ھذا من شیعتنا و موالینا، خبردار دیکھ ہمارے شیعوں میں سے ہم سے تولا رکھنے والوں میں ہے، اس پر رحم کرنا، کیونکہ ملک الموت روح کھینچتا ہے، اس پر رحم کرنا. اب جملہ سنے ملک الموت کا اور بات تمام ہو گئی. ملک الموت کہتا ہے واللہ انی لاشفق علیہ من ابیہ و امہ، اے میرے سرداروں گھبرانا نہیں، میں اس پر اس کی ماں اور باپ سے زیادہ رحم کر کے اس کی روح کو نکالوں گا. مجھے بتاؤ کائنات میں ماں سے زیادہ رحم کرنے والا کون ہے اپنی اولاد پر؟ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں ماں اور باپ سے زیادہ رحم کروں گا آپ کے چاہنے والے پر. اسی کو الٹا کر لو، جو زہرا کا دشمن ہو اس کی روح کو اذیت سے قبض کرا جائے گا، ایسے کہ اس کو لگ پتہ جائے بغض زہرا کا انجام کیا ہوتا ہے. خدا ہم سب کو موت کے وقت شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے، ہماری موت کو آسان فرمائے، حالت ایمان میں دنیا سے اٹھنا نصیب فرمائے. میرے عزیزو، وہ بیوی جس نے اپنے چاہنے والوں کے لیے شفاعت کا وعدہ کیا، دیکھ لیا اپنے بابا کو کہ رو رہا ہے میری امت جہنم میں جائے گی، پہنچ گئی اس مقام پر جہاں بابا رو رہے ہیں. آواز دی بابا کیا بات ہے، یہ رونا کس لیے ہے؟ آواز دی کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دوں گا، اور میں رحمت للعالمین ہوں، یہ ساری میری امت ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ میری امت جہنم کی آگ برداشت کرے. عالم اہل سنت کہتے ہیں کہ جناب زہرا نے بابا کا بازو پکڑا اور فرمایا بابا میں آپ کو ضمانت دیتی ہوں کہ میں آپ کی امت کے افراد کو جہنم کی آگ سے بچاؤں گی. ربط مصائب کے لیے فقط ایک جملہ تلاش کر رہا ہوں. کیا کہا؟ کہ میں آپ کی امت کے گناہگاروں کو بخشواؤں گی. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو میرے عزیزو کہ مدینہ میں 11 ہجری کو فقط ایک دروازہ نہیں جلا ہے، شفاعت کا دروازہ جلایا جا رہا ہے، شفاعت کا دروازہ جلا ہے. ان مصائب کو میرے عزیزو سننے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، کبھی غور کرو. خدا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. مومنین ہیں، اپنی قدر کی، اپنی عزت کی قدر کیا کریں کہ اللہ نے آپ کو مومن بنایا ہے. آج بھی ہمارے یہاں یہ اصول ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی شریف انسان کے دروازے پر کوئی چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، تو لوگ نکل کے اس کی ٹھوڑیوں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، بھائی کیوں بدتمیزی کر رہے ہو، بڑے شریف لوگ ہیں، ہم نے کبھی کسی کو دروازے پہ ان کے کھڑا نہیں دیکھا. لوگ منتیں کرتے ہیں آ کر. مجھے قسم کھا کے بتاؤ کائنات میں زہرا کے دروازے سے زیادہ شریف دروازہ کس کا ہے؟ جس دروازے سے شرف چلا ہو اس سے بڑا شرف کس دروازے کا ہے؟ جہاں 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار رک کر کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس دروازے پر 300 لوگوں کو ہجوم کیا جا رہا ہے.
میں نے کہا نا شہزادی کے مصائب پڑھنا بہت مشکل ہے میرے عزیزو، پڑھے جائیں تب بھی مصیبت ہے، نہ پڑھے جائیں تب بھی مصیبت ہے۔ اگر جملہ پہنچ جائے تو گریہ کر کے بتا دینا جملہ پہنچ گیا۔ سلام اس دروازے پر کہ جس پہ پیغمبر رکا کرتے تھے، اس دروازے کو ٹھوکروں سے گرایا جا رہا ہے۔ میں ابھی ایک روایت پڑھ کر آیا، میرے نوے امام امام تقی ایک مرتبہ بیٹھے تھے، بہت دیر تک گریہ کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول گریہ کا سبب کیا ہے؟ امام تقی جواد نے اپنی ابا کے دامن سے کچھ راکھ کے ٹکڑے نکالے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اسی دروازے کی راکھ ہے جو میری دادی کا دروازہ تھا۔ نتوارثو من آبائنا، فرمایا یہ ہم اپنے باپ داداؤں سے وراثت میں لے کر چلے آ رہے ہیں۔ میرا یقین ہے آج بھی پردہ غیبت میں امام زمانہ وہ چند لکڑیاں دیکھ کے گریہ کرتے ہوں گے جن کے نیچے سیدہ کو جلایا گیا، جن کی اذیت سے سیدہ کو تڑپایا گیا۔ میں نے چھوڑ دیے سارے مصائب عزیزو، میں نے کہا نا مادر سعادات کا تذکرہ ہے، اگر کوئی جملہ پہنچ جائے تو کوشش کرنا کہ مجھے تشریف پہ مجبور نہ کرو۔ آغائے ابوالحسین اصفہانی آغائے خوئی کے استاد ہیں، ایک عجیب مصرع جناب زہرا کے لیے کہا، وہ کہتے ہیں وما اصابها من المصاب نفتاح بابہ حدیث الباب، وہ کہتے ہیں جتنے مصائب زہرا پہ پڑے ان سب کی چابی وہ دروازے والی بات ہے۔ ان حدیث الباب ذو الشجون مما جنت بہ ید الخون، فرماتے ہاں وہ دروازے والی بات بڑی دردناک ہے، وہ دروازے والی بڑی دردناک بات ہے۔ عزیزو بتاؤ اگر کبھی کوئی حادثہ ہو، کوئی چیز اچانک تم پہ گر رہی ہو تو سب سے پہلے کسے آواز دو گے؟ جو تمہارے سب سے قریب ہو۔ امام حسن فرماتے ہیں میں وہ منظر نہیں بھلا سکتا جب دروازہ میری ماں کی جانب بڑھ رہا تھا، میری ماں نے مجھے آواز نہیں دی، مکے کی طرف رک کر کے کہا مہدی اللہم عجل لولیک الفرج، اللہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آؤ امام زمانہ کو پرسہ پیش کریں، ان کی دادی کے زخمی پہلو کا پرسہ، اس دروازے کا پرسہ کہ جس دروازے کو زہرا پہ گرایا گیا۔ میں ابھی مصائب پڑھ کر آیا عزیزو، چند جملے پڑھ کے بعد تمام کر رہا ہوں، شہادت کل پیش کروں گا۔ بڑا امتیاز ہے جناب سیدہ میں اور جناب سکینہ میں، اگر سمجھ گئے تو بہت گریہ کرو گے میرے عزیزو، بڑا امتیاز ہے۔ بچپن سے ہم نے دیکھا حضرت عباس کو چھوٹے حضرت کہا جاتا تھا، جناب سکینہ کو چھوٹی شہزادی، چھوٹی زہرا کہا جاتا ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ سکینہ کو چھوٹی زہرا کہنے کا سبب کیا ہے؟ جب مصائب کے باب پہ نگاہ کی تو دادی اور پوتی میں بڑا امتیاز نظر آیا، بڑا اشتراک نظر آیا۔ جیسے حسین کے بعد سکینہ کو تماچے لگائے گئے، ویسے مصطفیٰ کے بعد زہرا کو ظلم کا نشانہ۔ بس آخری جملے آپ کی آوازیں بلند ہیں، جیسے سکینہ کا خیمہ جلایا گیا ویسے زہرا کا دروازہ جلایا گیا۔ اگر جملہ سمجھ گئے تو بہت رو گے میرے عزیزو، جیسے سکینہ کے بندے کھینچے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ روایت میں کبھی نہیں پڑھتا، میری زبان اجازت نہیں دیتی، لیکن جاؤ مصائب میں جا کر دیکھنا شہزادی کے کانوں کے بندے کیسے ٹوٹے تھے، شہزادی کا گلوبند کیسے ٹوٹا۔ آخری جملہ سنو گے میرے عزیزو، جیسے سکینہ کو باپ پہ رونے نہ دیا گیا ویسے میری شہزادی زہرا اپنے بابا کو رونے کے لیے مدینے سے باہر جاتی ہیں۔ عزیزو یہی سبب ہے کہ زہرا کربلا کی ہر مصیبت میں اہل بیت کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب ایک مقام پہ سکینہ کہیں ناکے سے گر گئی، جناب زینب ڈھونڈتی ہوئی گئی ہے، ایک مقام پہ دیکھا کسی بیوی کی گود میں سکینہ کا سر ہے۔ بس آخری منظر سنو، مجھے اجازت دو۔ جناب زینب کہتی ہے میں نے دیکھا بچی اس عالم میں سو رہی ہے کہ بچی کے منہ پہ تماچوں کے نشان ہیں، بچی کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، بچی کا دامن جلا ہوا ہے۔ جناب زینب نے سکھ کا سانس لیا کہ سکینہ خیریت سے ہے، آگے بڑھ کے کہا بی بی خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے اس بچی کو سنبھال کے ہم پہ بہت احسان کیا، تم نہیں جانتی یہ بچی ہمارا سکون ہے، بی بی اگر کوئی دعا ہو تو مجھ سے طلب کرو۔ اس بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جناب زینب فرماتی ہے بی بی میری حالت پہ نہ جاؤ، میں شہزادی ہوں، میں مدینے کی رہنے والی ہوں، اے بی بی میرا نانا مصطفیٰ ہے، میرا بابا مرتضیٰ ہے، اے بی بی میری ماں فاطمہ زہرا ہے، بی بی میری ماں فاطمہ
ماں زہرا آخری جملہ سنو عزیزو، لیکن بی بی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، جب سے اس کا باپ اس سے چھٹا ہے یہ کبھی کسی کے سینے پہ سوئی نہیں ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہارے زانو پہ سو کیسے گئی؟ جناب زہرا نے نقاب الٹ دیا، اے سکیہ زینب کیسی باتیں کر رہی ہو، اسی گود میں میں نے حسین کو پالا، ارے سکینہ میرے گود میں کیسے نہ سوئے؟ اے بیٹی تیری ماں زہرا ہر مصائب کی گواہ ہے، اے زینب سکینہ تیرے حوالے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم جناب